اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کے تمام گروپس تہران میں ہیں، لیکن یہ ایکسس آف ریزسٹنس کو سب کا اکٹھا ہونا یعنی امریکہ کے اسرائیل کے تمام دشمن تہران میں اکٹھے ہو گئے، کچھ تو پلاننگ کر رہے ہوں گے جس میں فیوچر مستقبل کی سیاست کا لائحہ عمل تیار ہو رہا ہے اور مضبوطی کے ساتھ تیار ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ جب قدم آگے بڑھ چکے ہیں تو اب قدم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ ہلو نمسکار آداب، میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ تہران سے آنے والی خبریں اور ویژولز آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 3 دن سے آیت اللہ سید علی خامنہئی رہبر شہید کا جنازہ آج 2 دن کے بعد تہران کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے قم کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اور کچھ اہم واقعات ہو رہے ہیں جس پر بہت کم لوگوں کی نظریں جا رہی ہیں۔ آج سید علی باقر عابدی صاحب کے ساتھ ہم جو بات کریں گے وہ کافی اہم ہوگی، جو اس وقت تہران میں ہو رہا ہے اس پر بھی ہوگی، اور جہاں لوگوں کی نظریں نہیں جا رہی اس پر بھی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ توجہ کا مرکز ہونا چاہیے ہماری آپ کی سمجھ کے لیے، چونکہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوگا وہ وہیں تہران میں طے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کے اس جنازے کے ساتھ ساتھ جو امریکی دادا گیری اس کا بھی جنازہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی اٹھ رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے، اور وہ ایک ایسے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے جس سے اس کی کوئی واپسی نہیں کرا سکتا۔ یہ بات الگ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دے ڈالی کہ اگر میں چاہوں تو یہ سارے لوگ وہاں اکٹھے ہیں ان سب کو میں قتل کر دوں، لیکن وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے قتل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور عوامی طور پر لال جھنڈے دکھا کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ بدلہ لینا ضروری ہے۔ عوام کا سرکار پر دباؤ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے رہبر کو، امام کو شہید کیا ہے ان سے بدلہ لینا ضروری ہے۔ لیکن یہ جو بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس کو سمجھتے ہیں سیدھے سید علی باقر عابدی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے، جو بیروت میں رہتے ہیں۔ آج کل وہ بھارت آئے ہوئے ہیں، بنگلور کے نزدیک علی پور سے آپ کا تعلق ہے، بہت گہرائی سے معلومات ہے۔ میں سیدھے ان سے بات کرتا ہوں۔ علی باقر عابدی صاحب، ویلکم ہے آپ کا، میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ان جنازے کی خبروں کے ساتھ ساتھ میں کچھ خبریں دیکھ رہا ہوں کہ حماس کے، حزب اللہ کے، حوثی انصار اللہ کے، حشد الشعبی کے، یہ تمام لیڈرز تہران پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسپیکر محمد باقر قالیباف سے، فورن منسٹر عباس عراقچی سے، اور بھی بہت سے اہم لوگوں سے ضرور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی۔ ظاہر ہے ان میں اسماعیل قاآنی جو قدس فورس کے سربراہ ہیں اور کچھ اور بہت سے لوگ ہیں جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں، کچھ رپورٹیں نہیں آ رہی ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بیروت میں رہتے ہیں، آپ ایران کے بھی سفر کرتے رہتے ہیں، عراق، سیریا سب آپ کے بالکل سامنے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس جنازے کے ساتھ ساتھ یہ ریزسٹنس فورسز کی ملاقاتیں، اور کیا تیاریاں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہلو، آداب۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کاظمی صاحب، اگر دیکھا جائے کہ تاریخ امت اسلامیہ، یا پھر یہ کہیں کہ اگر میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، یعنی تاریخ انسانیت کا یہ پہلی تشریح ہوگی، پہلا جنازہ اس انداز سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جس میں امریکن جرنلسٹ کے بقول اس نے یہ کہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کیا ہے، جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں بقول امریکن جرنلسٹ کے، اور حقیقت میں 2-2.5 سے زیادہ ہیں، اور خود عراق میں جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم اس پہ نہیں جائیں گے، لیکن
حق بنتا ہے دنیا بھر کے تمام مظلوموں کے لیے، اس لیے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کسی خاص خطے کے لیے نہیں تھی، کسی خاص قوم و ملت کے لیے اور کسی خاص دین و دھرم کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس بندے خدا نے تو پوری انسانیت کے لیے کام کیا اور دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہوئے آخر وقت تک۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شہادت کے وقت جو ان کی مٹھی بند تھی اور جس پہ انگوٹھی ہے، وہ مٹھی یہ بتا رہی ہے کہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ میں 80 سال کا سے بھی زیادہ عمر کا، یہ ایک عمر کے ہونے کے بعد بھی کبھی مجھے موت سے خوف نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا، بلکہ میں موت کے بالکل سے کو گلے لگائے چل رہا ہوں۔ تو دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے یہ خوش عین بات ہے کہ جہاں پہ اتنی عظیم شخصیت کی شہادت کا تو سوگ ہے، سب کی خدمت میں ہم جو ہے کہ تعزیت پیش کرتے ہیں، تسلیت عرض کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب شہادت کی بات آتی ہے تو پھر یہاں پہ مبارکبادیں شروع ہو جاتی ہیں کاظمی صاحب۔ واقعاً لاکھوں یعنی مبارکباد کی یعنی قابل ہیں، اور جو ہے کہ مبارکباد دینی چاہیے اس عظیم شخصیت کے لیے اور اس عظیم شخصیت کی کے پریوار کے لیے اور اس ملک کے رہنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے اس انداز میں اس عظیم شخصیت کو وداع اخیر کے لیے کس طرح سے وہ لے کے چلے۔ اب یہاں ہم شروع ہوتے ہیں، اصل ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا واقعاً بہت کم ہی لوگوں کی نظر ادھر جا رہی ہے جس پہ ہم ابھی بات کریں گے، یعنی جنازے کے حوالے سے لوگوں کی جو آمد، ان ممالک کی آمد، یہاں تک کہ جنہیں جو ہے کیا ہے باقاعدہ طور پہ رسمی دعوت بھی نہیں دی گئی تھی، لیکن انہیں خود حاضر ہونا پڑا شرمندگی سے کہ اگر اب بھی ہم اس حالت میں بھی اگر نہ جائیں گے تو ہم کل اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے ملک کے باشندوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بہرحال ہر طرح سے لوگوں کا جم غفیر وہاں پہ جمع ہوا تہران میں، تہران کے مسلح میں، اور اس کے ساتھ جو اساسی طور پہ آج بات ہونی ہے کاظمی صاحب، رجسٹرز گروپ کے جو لیڈر حضرات آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو سلامی دی ہے، اور اس سلامی کے دوران باقاعدہ طور پہ ایک بڑی یعنی اگر یہ کہا جائے کہ مصادفہ یا یہ کہیں کہ یعنی ایک بیک تو ایسے نہیں ہوا ہے یا انجانے میں اسی بات کو نہیں ہوگی، بہرحال یعنی اس کو کہیں کہ جو ہے کیا ہے یعنی آسمان کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا ہے کہ کیا ہے کہ جو بھی گروپ وقت آتا رہا ہے اس وقت کے اعتبار سے آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے کاظمی صاحب، آیتوں کی تلاوتیں ہوئی ہیں نا، تلاوت جو ہوئی ہے ہر ایک وقت کے آنے پہ اسی لحاظ سے۔ اب مثلا سعودی عرب کا وقت آیا تو وہ آیت شروع کی گئی کہ جس میں کہا کہ جب دو گروپ آپس میں لڑ جائیں تو اب اس میں چاہیے کہ جو مومن گروپ ہے اس کا مومنین ساتھ دیں، خاموشی سے نہ بیٹھ جائیں، یعنی ایک میں مثال کہہ۔ اب اس کے بعد قطر کا گروپ آیا تو اس میں جو ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو کچھ بھی پہلے کی جو مصیبتیں ہو چکی، جھگڑے ہو چکے، جو کچھ بھی ہو چکا، ناراضگیاں، اب اس کو چھوڑ کر ہم پیار و محبت کی بات اور صحیح راستے پہ آتے ہیں۔ پھر اس طرح سے جب حزب اللہ کی بات آئی تو باقاعدہ وہ آیت پڑھا کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ کی جماعت میں اس کی پارٹی میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حماس کا گروپ آیا، جہاد اسلامی کا گروپ آیا اور ملکوں کے گروپ آئے، تو تمام طور پہ ہر گروپ کا جو سلامی دینے کا انداز رہا ہے اس کے ساتھ جو تلاوتیں ہوئی ہیں قرآن کی، میں یہ کہتا ہوں کاظمی صاحب اس کا آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ہمارے درشکوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ ایران یہ چاہتا ہے یا قدرت یہ چاہتی ہے، اب میں یہ تو نہیں کہ اتنی چھوٹی سی باتوں کو سب لے کے وہ بیٹھیں گے اس طرح سے کیا جائے، لیکن کچھ اس طرح سے ہوا ہے، کچھ غیبی معاملہ ہے، کیا ہے کہ اس انداز میں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے ہو چکا، اب آنے والے جو دن ہے نا ان میں اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ قرآن ایک ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دو تو دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی تمہیں، دنیا میں باعزت رہو گے اور تمہاری طاقت ہوگی، تمہارا بول بالا ہوگا، ایک ہو جاؤ۔ یہ جو آیتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ، اور آیتوں کے بعد ان لوگوں کو جو دیا گیا ہے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کاظمی صاحب، پوری دنیا کے لیے، خصوصی طور پہ اسلامی دنیا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو
عام طور پہ جو مظلوم لوگ ہیں دنیا بھر میں ان لوگوں کے لیے بھی کہ مسئلہ یہ کس طریقے سے پیش کیا گیا. اب آئیں اسی دوران جو بالخصوص ریزسٹنس گروپ کے جو لیڈران پہنچے ہیں ان سے ملاقاتوں میں باقاعدہ طور پہ غالباف صاحب نے میں ان ملاقاتوں پر ذرا ٹھہر کے آؤں گا. آپ نے چونکہ قرآنی آیات کا ذکر کیا تو میں ہلکا سا اس میں اشارہ دے دوں. آپ مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن کا, اور ایران کی حکومت اور وہاں کے نظام کو بھی آپ بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. یہ باقاعدہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کے علماء نے یہ باقاعدہ ایک فیصلہ کیا ہوگا کہ کون سی آیت کس ڈیلیگیشن کے لیے پڑھی جائے, اور تقریباً یہ ایسا ہوا. جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی جو خادمہ تھیں وہ قرآن کی آیتوں سے بات کرتی تھیں. تقریباً وہ واقعات یاد دلا دیے ایران نے. اس وقت تمام ملکوں کو قرآنی حکم پہنچایا ایک طرح سے. جی تو یہ میں جب آپ نے بات چڑھا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز جناب فضہ جو تھیں وہ 40 سال تک قرآن سے گفتگو کرتی رہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر سوال بھی ہو تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے, جواب ہو تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے 40 سال تک. اور جو اس در سے منسلک ہو جائے در اہل بیت سے, اس لیے کہ رسول اللہ نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں کاظمی صاحب. ایک قرآن کریم جس کو کہا حبل ممدود من السماء الى الارض, یہ وہ رسی ہے کہ جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے, اس میں کہیں بھی جو ہے کیا ہے ذرہ برابر کمی پیشی نہیں ہے. اور دوسرے اہل بیت علیہ السلام. اب ہم آتے ہیں اس مین ٹاپک پہ کہ اسی طرح سے واقعاً گفتگو کر کے بتا رہے تھے کہ بھائی دیکھو کہ جتنا قرآن کے نزدیک ہوگے اتنا تمہیں عزت ملے گی, جتنا قرآن کی آیت پہ عمل کرنے کے قریب ہوگے اور عمل کرتے رہو گے دنیا میں تمہاری عزت ہوگی, دنیا بھر کے لوگ تمہیں مانیں گے. جتنا تم اس سے دور ہوتے جاؤ گے اور دنیا کی استکباری طاقتیں, ظالم طاقتوں کی غلامی کرتے رہو گے تو تمہاری جو ہے کیا ہے یہ قسمت میں ذلت و رسوائی ہوگی. اس لیے پلٹ کے قرآن کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہیں عزت مل سکے. اب آتے ہیں ہم اس بات پہ کہ ابھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں کاظمی صاحب ہو رہی ہیں, ان تمام ملاقاتوں میں ہر ایک ملاقات پہ چاہے جہاد اسلامی کے جو سربراہ تھے زیاد مخالہ, یا پھر جو ہے کیا ہے حرکت حماس کے تھے, پھر ادھر جو ہے کیا حزب اللہ کے تھے, عمل کے تھے, اور ادھر سے جو ہے کیا ہے انصار اللہ تھے یمن سے, ان تمام ہر ایک کی ملاقات میں جو مین پوائنٹ تھا اور مین جو گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو یہ 2 چیزوں پہ رہی, مرکوز رہی ہے نظریں تقریباً غالباف صاحب کی بھی, قانی صاحب کی بھی, اور وزیر خارجہ کی بھی, ان لوگوں سے. ایک تو یہ ہے کہ جس کو آگے سے شہید سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار بار کہا کرتے تھے, یعنی 2006 کی کامیابی کے بعد, بلکہ انہوں نے 2000 میں کہا تھا, بلکہ 2006 کی کامیابی کے بعد یہ کہا کہ واللہ زمن الحزائن, شکست کھانے کے ایام ختم ہو چکے, کمزوری کے ایام ختم ہو چکے, اتا زمن الانتصارات, اب جو زمانہ آیا ہے کامیابیوں کا زمانہ ہے. کامیابیوں کا زمانہ, ان کامیابیوں کے لیے قربانی کا زمانہ, اور قربانی دی جا رہی ہے ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہی بات ہے, تو اس میں دونوں چیزوں کی جو ہے کیا ہے, ایک تو ایکسس آف ریزسٹنس گروپ کی آپس میں ہم آہنگی, مضبوطی, اور ایک ایم پہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑا ہو جانا. ہر آدمی اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے حدود میں رہتے ہوئے کیا کچھ کر سکتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا بعض لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں, جس طرح سے جو ہے کیا لبنان میں بعض جو ہے کیا ذلیل قسم کے لوگ جو بار بار یہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ ایران کے چیلے ہیں یا ایران کے لیے کام کر رہے ہیں, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ایران نے آج تک اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ان لوگوں سے یہ کبھی بھی طلب نہیں کیا, کبھی بھی ان سے یہ مانگ نہیں کی, ڈیمانڈ نہیں کیا کہ تم ہمارے ایجنڈے کو لے کے چلو گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا ہوگا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں, ہم قدس کو آزاد کرانے کے پہلے قدس کو آزاد کرانے پہ ہیں, ہم قدس کی آزادی کے لیے جو بھی ریزسٹنس گروپ تیار ہوں گے ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کی مدد کریں گے. ہم نے کبھی اپنا ایجنڈا ان کے اوپر لاگو نہیں کیا ہے, اور نہ ہمارا کبھی ڈیمانڈ رہا ہے, نہ فلسطین, نہ ہی عراق, نہ لبنان, نہ سیریا اس وقت, اور نہ ہی جو ہے کیا ہے یمن, کہیں بھی نہیں.
ہمارا مقصد صاف صاف ہم نے اپنے دوستوں کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم تمہارے داخلی انٹرنل معاملے میں کبھی بھی مداخلت نہیں کریں گے. تم کس کو پریزیڈنٹ بنا رہے ہو, کس کو پرائم منسٹر بنا رہے ہو, کس کو کیا کر رہے ہو, تمہارا معاملہ ہے, تم جانتے ہو. ہم کبھی بھی اس میں جو ہے کیا ہے زور نہیں دیں گے. جس طرح سے امریکہ اور دیگر ممالک باقاعدہ زور دے کے بناتے ہیں, جیسے عراق میں آپ نے دیکھا پورے کے پورے الیکشن کے بعد عراق کی جتنی بھی پارٹیاں تھیں انہوں نے نوری مالکی کا نام پیش کیا پرائم منسٹر کے لیے. عراق نے ویٹو استعمال, اس نے امریکہ نے ویٹو استعمال کیا وہاں پہ, کہا کہ اگر نوری مالکی آ گئے تو ہم کوئی بھی معاملہ یعنی جو پیسہ اس کے پاس عراق کا ہے وہ بھی ہم دینے کو تیار نہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں. امریکہ ہر جگہ ہر دھرمی جنگل راج آنا چاہ رہا, یہی حال لبنان میں ہے. لبنان میں بھی پریزیڈنٹ کے لیے جب تک امریکہ راضی نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو بنایا نہیں جاتا ہے, یعنی آتا ہی نہیں کوئی. اسی طریقے سے پرائم منسٹر کا معاملہ ہے. لیکن ایران نے کبھی اس طرح سے مانگ نہ کی ہے نہ کرے گا. اس نے صاف صاف کہا ہے کہ ہم تمہارے انٹرنل معاملے میں کبھی بھی مداخلت نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم مداخلت کریں گے. اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کاظمی صاحب, جہاد اسلامی سے الگ ملاقات ہوئی, حرکت کیا نام حماس سے الگ ملاقات, ہر ایک کی ملاقات میں تقریباً جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے دو سطروں کے بیچ کا جو معاملہ ہے ماں بین السطور جو کہا جاتا ہے, اس سے جو ہے کیا دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو ایک چیز کے ایکسس آف ریزسٹنس گروپ اور ریزسٹنس گروپ کے پوروں کو جو ہے کیا مضبوطی کے ساتھ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دنیا بھر کی طاقت ایک جگہ جمع ہو گئی چھوٹے چھوٹے گروپوں کو ختم کرنے کے لیے, لیکن وہ نہ کر سکے, نہ غزہ میں کر سکے, نہ فلسطین میں کر سکے, نہ ہی جو لبنان میں کر سکے, نہ عراق میں, جبکہ عراق پہ تو بہت زیادہ زور ڈالا گیا اور آج بھی زور ڈالا جا رہا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے باقاعدہ طور پہ ایف بی آئی امریکہ کی جو ہے اس نے باقاعدہ عراقی فوج کے یا عراقی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جو پہلے سیاسی لوگ تھے. اس کے بعد اصل یہ سیاسی لوگ نہیں تھا ان کا مقصد تھا حج شابی تک پہنچنا. وہ ڈائریکٹ تو حملہ کر نہیں سکتے تھے وہاں پہ, تو انہوں نے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے. ہم یہ نہیں کہہ رہے وہاں پہ فساد نہیں ہے, وہاں پہ کرپشن نہیں ہے, کرپشن بہت ہے. کرپشن کی وجہ سے عراقی عوام بھوک سے مر رہی ہے, جبکہ عراق دنیا کا سب سے زیادہ مالدار ملک ہے. اس کے بعد یہ کہ حج شابی کی جو اس پہ, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہے اس کو جو ہے کیا ہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی, اور خدا جس کو مارنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے. تو وہ محفوظ رہ گئے. تو مقصد وہاں تک پہنچنے کا تھا, لیکن یہاں سے شروع کیا گیا ہے یہاں پہ. تو ایک تو ان کی مضبوطی, اور دوسری بات یہ تھی کہ اس جنگ میں جو 40 دن کا جو حملے ہوتے رہے امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے اوپر خصوصی طور پہ, پھر ادھر جو ہے کیا اسرائیل کے جو ہے کیا ہے لبنان کے اوپر, ایران پہ جو حملے ہوئے ہیں, اتنی سب شہادتیں ہوئی, سب کچھ ہوا, ہونے کے بعد کیا جو امریکہ اور اسرائیل چاہتا تھا ان میں سے 5% 10% حاصل کر سکا ہے؟ بالکل نہیں. اس جنگ میں باقاعدہ طور پہ امریکن لوگ, اسرائیلی لوگ, برٹین, جرمن, فرانس سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ ہار گیا, اسرائیل ہار گیا. اس چیز کو واضح کرنا تھا. اس موقع پہ پہنچ کر ان ریزسٹنس گروپ کے جو لیڈران پہنچے ہیں تعزیت کے لیے اور آخری سلامی کے لیے, یہ تو تھا ہی تھا فرض, انسانی اسلامی فرض, اور یہ واجب تھا ان کے لیے کہ جنہوں نے 40 سال تک کی پوری زندگی, تقریباً 47 سال اس سے پہلے سے, یعنی انقلاب کے کامیاب ہونے سے پہلے سے جو ان کی زندگی رہی ہے, انقلاب کے لیے کام کیا ہے اگر رہبر نے, اس وقت سے لے کے شہادت تک کا مرحلے میں یہ ہر انسان کا فرض, ہر مظلوم کا فرض بنتا ہے, اور ان لوگوں نے فرض اپنا ادا کیا اور پہنچ کے اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح کیا وہاں سے پہنچ کے کہ دیکھو ایران اور ایران کے جو حامی گروپ ہیں مشرق وسطیٰ میں, ایکسس آف ریزسٹنس گروپ ہیں, یہ لوگ اس جنگ میں جیتے ہیں. اس جنگ میں اس امریکہ اور اسرائیل کو
ذرہ برابر کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. ہاں جہاں تک مارنے کی بات ہے عابدی صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو اور ذرا آگے نزدیک لے کے آنا چاہتا ہوں. معاف کیجیے گا میں نے آپ کو بیچ میں روکا چونکہ وقت پھر کم رہ جاتا ہے، آخر میں کام کی چیزیں رہ جاتی ہیں. دیکھیے اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کے تمام گروپس تہران میں ہیں. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیاری کیا ہے؟ ایران کس تیاری کی طرف ایکسس آف ریزسٹنس کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کچھ آپ کا ایک ایکسپرٹ کے طور پر آپ کا اپنا نظریہ اور وہاں سے آنے والی کچھ خبریں، اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایران نے آیت اللہ خامنہئی کی جنازے کے موقع کو مستقبل کی سیاست کو طے کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہے، چارٹر بنایا ہے. کیا ہے اصل چیز؟ وہ ہے دیکھیں یہ جو سامنے آنکھوں کو نظر آ رہی ہیں وہ تو بہت ٹھیک ہے، جنازہ ہے، لوگ رو رہے ہیں، رہبر کی وداعی ہے، یقینی طور پر وہ افسوس کی بات ہے. لیکن یہ ایکسس آف ریزسٹنس کو سب کا اکٹھا ہونا، یعنی امریکہ کے اسرائیل کے تمام دشمن تہران میں اکٹھے ہو گئے، کچھ تو پلاننگ کر رہے ہوں گے. بالکل بات ایسی ہے کاظمی صاحب. یہ جو موقع ہے یہ وہ موقع ہے کاظمی صاحب جس میں فیوچر مستقبل کی سیاست کا لائحہ عمل تیار ہو رہا ہے اور مضبوطی کے ساتھ تیار ہو رہا ہے. اب یہاں پہ جب قدم آگے بڑھ چکے ہیں تو اب قدم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. ایکسس آف ریزسٹنس گروپ کے پورے، جہاں سے لے کے فلسطین سے شروع کر کے یمن سے لے کے عراق سے لے کے لبنان سے لے کے یہاں سب پورا، اور یہاں سے آگے چل کے میں آپ کو ایک دوسری بات یہ بھی بتا دوں آپ کے ذریعے سے اپنے ہم درشکوں کو کہ ابھی 3 دن پہلے سیریا میں خود ایک دھڑا تیار ہوا ہے جو مقاومت کے نام سے، ریزسٹنس کے نام سے نکلا ہے. اب وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر اسرائیل نے ساؤتھ سیریا پہ تھوڑا بھی کوئی حملہ کیا یا آگے بڑھے تو پھر ہم جوابی کارروائی بڑے سخت طریقے سے دیں گے. یہ بیان جاری ہو چکا. یہ الگ بات ہے کہ اب وہاں کے حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوئے ہیں سیریا کے. جو لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ بتائیں کہ ہم جو ہے کیا ہے وہ حکومتوں کو ختم کر کے ان کی اپنی حکومت لے آ کے جو ہے کیا جولانی کو بٹھا کے کامیابی حاصل کریں گے، وہ نہیں ہوا. اب یہاں پہ جو یہ مین بات ہے کاظمی صاحب، اس ملاقات میں اس موقع کو یہ خود بذات خود ان کا وہاں پہ جمع ہونا کامیابی کاظمی صاحب. بالکل ایسے موقع پہ لبنان کا ڈیفنس منسٹر، لبنان کی گورنمنٹ، اور کئی بار کہہ چکے ہیں ہم اس کے بارے میں، اس کے پریزیڈنٹ کا اور جو اس کے جو پرائم منسٹر کی کیا حالت ہے، کس طریقے سے وہ جو ہے امریکہ کے لیے جو ہے کیا ہے بالکل سے یعنی سب کچھ بیچ چکا امریکہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی، لیکن وہ کبھی حاصل ہوگی نہیں ہے اور یہ خود ذلیل ہوں گے. اس لیے کہ جو لوگ طاقت و قوت سے آئے ہیں بغیر طاقت و قوت کے جائیں گے نہیں ہیں. اب یہ بات صاف سی بات ہے. اب ان لوگوں کا جمع ہونا، ابھی میں کل دیکھ رہا تھا صبح یدیوت احرنوت کا، اسرائیلی اخبار کا، کہ اس نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے. وہ اس میں لکھتا ہے کہ تہران میں اسرائیل اور امریکہ کے پوری دنیا کے دشمن جمع ہو گئے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو گئے ہیں تعزیت کے لیے وہ اس کے دشمن نہیں ہیں، لیکن وہ یہ تصور کرتے ہیں، جیسے ٹرمپ نے بھی پہلے کہا تھا کہ جو بھی جائے گا وہ ہمارا دوست نہیں ہوگا، یعنی تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے. بہرحال باوجود اس کے بہت سارے یورپ کنٹریز سے بھی گئے ہیں اور اسلامی ممالک کے اچھے خاصے پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ وفود، یعنی رسمی یعنی گورنمنٹی لیول پر. ان سبوں کا پہنچنا، یدیوت احرنوت کہتا ہے کہ یہ سب وہاں جمع ہو گئے. اب آگے لکھتا ہے کہ ان کا جمع ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی آئے وہ ملے تعزیت دے کے یا سلامی دے کے چلے گئے، ایسا نہیں ہے. کون؟ یدیوت احرنوت لکھ رہا ہے کاظمی صاحب کہ یہ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ایک ہدف اور ایک ایم لے کر جمع ہوئے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو واپس پلٹیں گے، لبنان والے لبنان واپس آئیں گے، عراق والے عراق جائیں گے، یمن والے یمن واپس آئیں گے، فلسطین والے فلسطین واپس آئیں گے، تو یہ ضرور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ غزہ کی جو حالت جانے سے پہلے کی کیا تھی، اب وہاں سے آنے کے بعد کیا ہوگی. ساؤتھ لبنان کی جو حالت وہاں جانے سے پہلے کیا تھی، اب وہاں سے آنے کے بعد کیا ہوگی. اس کے لیے پوری کیبنٹ اسرائیلی کو بیٹھ کے ابھی سے سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کا جو وہاں پہ اجتماع، ان کی جو وہاں پہ بیٹھک ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی معمولی ملاقات نہیں ہے. یہ یدیوت احرنوت اپنی
اخبار میں لکھ رہا ہے. تو اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا کچھ ہونا. یہاں پہ دو چیزیں کاظمی صاحب دیکھیں, دونوں چیزوں کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران تیار ہے. پہلے اسے اس نے کہا تھا بات کرو ڈپلومیٹک طور پہ, ہم تیار. کبھی بھی ہم نے جنگ کی بات نہیں کی اور نہ جنگ کی پہل کی ہے اور نہ چاہتے ہیں ہم جنگ. اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور دفاع اس انداز میں ہم کریں گے کہ پھر اس کا واقعہ بتا دیا انہوں نے. ایران نے پہلی مرتبہ پوری جو ایک ہے 48 سال سے, یعنی سن 48 سے لے کے اب تک کا جو ایک ہے اسرائیل کا بیڑا غرق ہوا ہے. کل ایک خبر یدیوت اہرانوت میں آئی تھی, حیفا کا جو پلانٹ ہے کاظمی صاحب, حیفا کا جو پلانٹ جس پہ ایران کے میزائل گرے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ 2028 تک ہو سکتا ہے تیار ہو. اب اندازہ لگائیے گا کہ کیا کچھ ہوا ہے, جبکہ وہ سامنے نہیں لائی گئی خبریں اس کی کیا کچھ ہوا ہے. لیکن وہ کل کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس کو پورا تیار کرنے میں 2028 ختم ہونے کے بعد ہو سکتا ہے 2029 میں جو 29 میں جا کے وہ تیار ہو. یہ تمام چیزیں خود رات دن کی نیند ان کی اڑ گئی ہے لوگوں کی, جو پورے خطے میں یعنی خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں, اور کھیل رہے ہیں مسلسل یہ لوگ. لیکن ان کو پتا ہے کہ اب یہ وہ کون شخصیات ہیں, کس شخصیت کی تعزیت کے لیے گئے تھے. یہ تعزیت کے لیے نہیں تھا ایک آدمی صاحب, یہ عہد و پیمان تھا اور ہے. یہ عہد و پیمان کرنے کے لیے گئے تھے اس عظیم لیڈر اور عظیم رہبر ولی امر مسلمین آیت اللہ عظمہ سید علی خامنہئی کے جنازے میں شرکت کر کے یہ عہد کرنا تھا انہیں کہ اے عظیم لیڈر ہمارے, آپ کی شہادت اور آپ کا یہ دیدار آخر ہے, لیکن یہ آخر نہیں ہے. آپ کی فکر, آپ کا جہاد, آپ کی جو مظلوموں کی حمایت رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گی. یہ نسلوں در نسل پشت در پشت چلتی رہے گی. آپ نے قربانی دے کے اپنے گھر والوں کی قربانی دے کے ثابت کر دیا کہ دیکھو ہمیں گلا کٹانا منظور ہے, لیکن کسی ظالم کے سامنے سر جھکانا منظور نہیں ہے. تو یہ عہد و پیمان ہے. یہ جتنے بھی گئے ہیں یہ عہد و پیمان کرنے کے لیے گئے ہیں, اور یہی باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. اور ابھی تک کی جو باتیں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ہے پوری طرح سے تیاری رہے. اگر وہاں سے کچھ ہوتا ہے تو اب جو جوابی کارروائی ہوگی وہ یعنی سوچ بھی نہیں سکتے دشمن کہ کس انداز میں جوابی کارروائی, دشمن سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا عابدی صاحب, ایک چیز اور جو اس میں بہت ہی اہم نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ پہلا جنازہ ہے جو ایران میں شہید ہوئے اور ان کے جنازے کو عراق بھی لے جایا جا رہا ہے. وہ بات صحیح ہے کہ کربلا اور نجف مقدس مقامات عراق میں ہیں, لیکن عراق 2003 کے بعد سے ایک ایسے سینڈوچ کی طرح سے کام کر رہا ہے, ایک ایسے مخمصے میں پڑا ہوا ہے. ایک طرف اس کے امریکہ کا دباؤ ہے, اس کی فوجیں اب بھی ہیں وہاں پر, اور دوسری طرف اس کا دل لگتا ہے ایران کی طرف. اور ایسی حالت میں جبکہ وہاں امریکی فوجیں بھی موجود ہیں عراق میں, وہاں جنازے کا لے جانا, اس کے مقصد, اس میں رسک جو ہیں, وہ ساری چیزیں انہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو آپ اس پورے علاقے میں بہت اچھی طرح سے چیزوں کو جانتے ہیں. ہم بھی جب کبھی زیارت کے لیے گئے ہیں تو بہت سے عام لوگ بھی جب وہاں مر جاتے ہیں, انتقال ہو جاتا ہے, تو ان کے جنازوں کو بھی زری کا طواف کرایا جاتا ہے. وہ ایک ٹریڈیشن ہے ثواب کے طور پر. یا بہرحال, تو آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عراق بھی جو لے جانے کا فیصلہ کیا گیا؟ تو جہاں تک جو ہے کیا ہے, آغا رہبر سید علی خامنہئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس اللہ نفسہ الزکیہ کی جنازے کو جو عراق لے جایا جا رہا ہے, ایک تو جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا مقدس مقامات کی زیارت, ان کے آباء و اجداد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کی زیارت ہوگی. اور اس زیارت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ عراقی عوام کی ڈیمانڈ تھی سب سے زیادہ کاظمی صاحب. عراقی عوام کا ڈیمانڈ تھا, ان کی خواہش تھی اور مسلسل خواہش, بلکہ جس دن شہادت ہوئی ہے اسی دن سے عراقی عوام اور عراق کی جو ہے کیا جتنی بھی ریزسٹنس گروپ ہیں اور یہاں تک کہ جو سیاسی حلقے کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آغا خامنہئی صاحب آیت اللہ العظمہ امام خامنہئی رہبر کی جو ہے کیا ہے
کے جنازے کو عراق لایا جائے اور ان کا استقبال اسی شان سے ہو جو ان کی شان کے مطابق ہے. یعنی استقبال شایان شان ہونا چاہیے. اور یہ ڈیمانڈ بہت تھا, بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ عراقی پبلک عوام سے اور جو ہے کیا ہے رجسٹرنس گروپ سے, اور اس کے ساتھ سیاسی حلقوں میں بھی, کہ آغا رہبر کو جو ہے کیا ہے مقامات مقدسہ کی جو ہے کیا ہے باقاعدہ زیارت کرائی جائے. اب یہ جو وہاں پہ جو ہے کیا ہے آغا رہبر کا جو جنازہ پہنچ رہا ہے عراق, بہت زبردست انداز میں کربلا اور نجف میں خصوصی طور پہ تیاریاں ہو چکی ہیں استقبال کے لیے. وہاں بھی لاکھوں کی تعداد میں, کوئی بھی اتنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے آغا کی زیارت کے لیے, آغا سے الوداع کے لیے. ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں عراقی میڈیا میں, سوشل میڈیا عراقی اور عراقی جو ہے کیا اس کے بعد جو ہے کیا عام میڈیا میں, نیوز پیپر وغیرہ میں سب کس طرح سے جو باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ, تقریباً 1 مہینے سے سمجھ لیجئے گا کہ پوری طریقے سے وہاں کی عوام تیار ہے. اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا باقاعدہ کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے کیا آغا کی جو ہے کیا ہے یہاں پہ آغا کے جنازے کو لایا جائے, نجف اشرف اور کربلا دونوں جگہ کے مقامات کا. اور بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ کاظمین اور سامرا کا, لیکن جو ہے کیا ہے وقت نہ ہونے کی وجہ سے اور اتنی سیکورٹی تمام شہروں میں ہو سکتا نہ ہو پائے گا, لیکن کربلا نجف اشرف اور کربلا کا تو باقاعدہ طور پہ ان کی جو ہے کیا ہے مقامات کی مقدسہ کی زیارت کے لیے جائیں. اب یہ ان کا وہاں پہنچنا کاظمی صاحب, آغا رہبر کے جنازے کا عراق پہنچنا, یہ بذات خود ایک بہت بڑا یعنی چیلنج اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے اعلان فتح مندی ہے. اعلان فتح مندی ہے کہ بھائی ہم جیتے ہیں. یعنی شہادت تو ہماری میراث ہے, لیکن شہادت کے بعد جو زبان بول رہی ہے. آج میں نے دیکھا کاظمی صاحب بہت ساری پوری دنیا میں آغا خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد جو لوگوں میں فکری طور پہ چینجنگ جو آئی ہے نا کاظمی صاحب, ایسی چینجنگ بہت کم دیکھی گئی ہے. میں جو ہے کیا اپنے ملک میں بھی اور جو ہے کیا میں انڈونیشیا ملیشیا وہاں بھی میں نے دیکھا, اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی دیکھا کہ جو کسی زمانے میں آغا رہبر کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے یا جمہوری اسلامی ایران کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے, اس جنگ کے بعد اور آغا کی شہادت کے بعد تو آغا کے خون نے وہ رنگ دکھایا ہے کہ آج وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک اسلامی ہے جو واقعی اسلامی ہے تو ایران ہے. اگر کسی نے مدد کی فلسطین کی اور دنیا بھر کے مظلوموں کی تو آغا رہبر سید علی خامنہئی. یہ باقاعدہ طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت, ہر دھرم ہر مذہب والا آدمی بھی بات کہہ رہا ہے اس کو, کیونکہ خون رنگ لایا ہے. اب ان کا وہاں عراق میں پہنچنا بذات خود یہ جو ہے کیا ہے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں, ہمیں شکست نہیں بلکہ دشمن کو شکست نصیب ہوئی ہے. چاہیے کہ اس کی فوجیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کچھ معاملے ہو, لیکن اس کی پوری تیاری کر رکھی ہے گورنمنٹ نے, عراقی گورنمنٹ نے پوری طرح سے, رجسٹرنس گروپ نے پوری طرح سے تیاری کر رکھی ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے ناگزار واقعہ پیش آ سکے اس میں. اور پبلک لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ تیار ہے آغا کے استقبال کے لیے. اچھا میں ایک جرنلسٹ کے طور پر, اور چونکہ اس علاقے کو میں نے بھی کافی دیکھا ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کے جنازے کو عراق میں لے جانے کا جو سیاسی مقصد ہو سکتا ہے وہ وہاں کے جو ریزسٹنس گروپس ہیں ان میں اور جوش ولولہ مضبوطی, ریزسٹنس گروپس کو اور مضبوط کرنے کا ایک کام ہے. اچھا بالکل, ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے, اس میں تھوڑا سا میں موازنہ چاہتا ہوں. موازنہ اس میں سعودی برانڈ آف اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھو اور بس کسی طرف مت دیکھو, ادھر ادھر کوئی نعرہ مت لگاؤ, سیاسی نعرہ مت لگاؤ, اور سیاست اور مذہب الگ الگ ہے. ایران ہر موقع کو, محرم کو, اپنے یہاں کے کسی لیڈر کی شہادت کو, ہر موقع کو اس سیاسی نظریے پر کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دشمن ہے اس وقت کا یزید, اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے. آپ کس طرح سے اس کو کہیں گے؟ جو میں نے سمجھا وہ میں نے بتایا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 2-2.5 منٹ میں آپ اگر کہہ سکیں تو. کاظمی صاحب بات یہ ہے نا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سیاست کا معنی ہی نہیں سمجھے ہیں. اگر سیاست کا معنی سمجھتے نا کہ سیاست کو افلاطون جو سب سے بڑے فلاسفر گزرے ہیں, ارسطو, تالیس, یہ جو بڑے بڑے فلاسفر, اور تالیس سب سے پہلے تالیس کہ جو اس کے یونان کے جس کو فلسفہ
مشہور کیا گیا ہے. ان کی کتابوں کو پڑھیں, پرانے میں کہہ رہا ہوں, اسلام کی بات کی نہیں ہے. سیاست کیا ہے؟ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو بہترین طریقے سے چلائیں. اس گھر کا مین جو ہے کیا ہے, وہ مرد ہے اور اس کی بیوی, اس کے بچے, یہ ہے سیاست. سیاست کوئی باہر سے لا کے ڈالی ہوئی چیز نہیں ہے. اور جب امام خمینی نے جو نعرہ بلند کیا کہ سیاست ماں عین دین ماں, ہماری سیاست بالکل ہمارا دین ہے, وہ دین ماں عین سیاست ماں, اور ہمارا دین ہماری سیاست ہے. یعنی ہماری جو سیاست ہے وہ دین سے جدا نہیں ہے, جس کی طرف مولا متقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اشارہ کیا اور بتایا, عمل کر کے بتایا. اپنی 4 سالہ 6 مہینے کی جو زندگی کی اپنی حکومت رہی ہے اس میں, کہ ہماری جو سیاست ہے دین سے الگ نہیں ہے. وہ دوسرے لوگ ہیں کہ جن کی سیاست میں جھوٹ, دھوکہ بازی, دغا بازی, قتل, غارت گری, قوموں کا اجاڑ دینا, ملکوں کا تباہ کر دینا ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو مفہوم ہے ہمارے یہاں سیاست کا, وہ بالکل الگ ہے. وہ ہمارے یہاں سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو گھر سے شروع کریں. گھر کو صحیح طریقے سے, گھر کا نظام, گھر کے نظام سے آپ آ جائیں پنچایت کا نظام, پنچایت کے نظام سے آ جائیں آپ جو ہے کیا ہے اسٹیٹ کا نظام, پھر اس کے بعد آ جائیں ملک کا نظام. تو ہمارا یہ ہے, اس چیز کو ثابت کیا ایران نے, برخلاف وہاں کے. اور ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوا کاظمی صاحب, کہ جب بھی علماء سیاسی لوگوں کے نیچے آ جاتے ہیں اور سیاسی حکمرانوں کے مطابق فتوے دینے لگتے ہیں, تو پھر دین وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے, چنگیزی باقی رہ جاتی ہے. تو یہ جو ممالک ہیں وہاں چنگیزی باقی رہ گئی, دین دور ہو چکا. اور جہاں بھی دین بمعنی دین اسلام جنگ و جدال سے پہنچا, کہیں باقی نہیں رہا کاظمی صاحب, صاف سی بات ہے. جہاں بھی دین پہنچا ہے اخلاق کے ذریعے سے, دین پہنچا ہے کیریکٹر کے ذریعے سے, بزنس مینوں کے ذریعے سے, وہاں پہ پھلا پھولا اور بڑھتا رہا. یہ دونوں کا یہی مسئلہ ہے, دونوں جو ہے کیا اسلام. اسی لیے امام خمینی بار بار کہتے تھے کہ ہمیں اسلام محمدی اصیل چاہیے, ہمیں اسلام امریکی نہیں چاہیے. دونوں کا نام اسلام دیا گیا ہے, امریکہ بھی جو ہے وہ بھی اسلام, یہ بھی جو ہے کیا ہے جو اسلام ہے. لیکن وہاں کے اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کر لو. حج بمانا کون سا ہے, کو مار دیا چلے آئے, طواف کر لیا. طواف کی میننگ نہ سمجھو, نماز کی میننگ نہ سمجھو, روزے کی میننگ نہ سمجھو, بس وہ کرتے جاؤ. لیکن اسلام محمدی کہتا ہے کہ نہیں, نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کی میننگ سمجھو, روزہ رکھ رہے تو روزے کی میننگ سمجھو, حج کے لیے جا رہے تو دشمنوں کو سب سے پہلے برات کا اعلان کرو, اللہ کے دشمن کا. جی بہت بہت شکریہ علی باقر عبدی صاحب, آپ نے آج بہت ہی آنکھیں کھولنے والی باتیں بتائیں. ایران کے اسلامی انقلاب, اس کے بعد میں ایکسس آف ریزسٹنس کا اس طرح سے مضبوط ہونا, اور اس وقت آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر ایکسس آف ریزسٹنس کو اور مضبوط کر کے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مورچہ بندی کا یہ ایک بہترین اسے موقع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. مجھے امید ہے آپ کو, ہمارے درشکوں کو, ناظرین کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ہمارے ممبر بھی بنیں اگر ممکن ہو تو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.